بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، پچھلے ویڈیو میں ہم نے آپ کو حلیلی سیاہ کو بریا کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور پریکٹیکلی طور پر آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ تو اب ہم اس ویڈیو میں آپ کو حلیلی سیاہ کے فوائد کے بارے میں آگاہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمیں کیا کیا فوائد دے سکتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حلیل سیاہ کے دیگر نام عربی میں حلیج اسود، فارسی میں حلیل زنگی، ہندی میں کالی ہرڑ کہتے ہیں، اور اس کا مزاج جو ہے سرد درجے اول اور خشک درجے دوم ہے۔ یہ ایک بڑے درخت کا پھل ہے اور اس میں 3 قسم ہوتے ہیں۔ اس کے اقسام جو ہے وہ 3 قسم پر ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو پھل گٹلی پیدا ہونے سے پہلے درخت سے طوفان وغیرہ میں گر جاتے ہیں، ان کو حلیل سیاہ یا چھوٹی ہرڑ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو پھل درخت پر رہ کر زرد ہو جاتے ہیں اور ان میں گٹلی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کو حلیل زرد یا بڑی ہرڑ کہتے ہیں۔ نمبر 3، جو پھل نشوونما پا کر پوری طرح پک جاتے ہیں اور پربا ہو جاتے ہیں، اس کو حلیل کابلی یا کابلی ہرڑ کہتے ہیں۔ تو آئیے اب اس کے فوائد کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا کیا فوائد دے سکتے ہیں۔ تو حلیل سیاہ جو ہے یہ مفید دواؤں میں سے ہے اور حلیلہ کے تمام اقسام مقوی دماغ و حواس اور ذہن کو طاقت بخشتی ہے، مقوی مثانہ اور معدہ ہے، مقوی چشم ہے یعنی امراض چشم میں مفید ہے، جاذبی رطوبات ہے۔ حلیل سیاہ کو روغن زرد میں بریا کر کے کھلانا دستوں کو روکتا ہے، خونی بواسیر کو بھی رفع کرتا ہے۔ حلیل سیاہ اپنی قوت کی وجہ سے دست آور ہے، اس لیے بلغمی، سوداوی اور صفراوی مادوں کو بذریعہ اسہال خارج کرتا ہے۔ تمام نسخہ جات میں بطور اعظم جز شامل کیا جاتا ہے، یعنی جو کانسی، جریان، بواسیر، کوڑ، سوجن، پیٹ کے کیڑے، پیچس، قبض، موسمی ملیریا، بخار، پیٹ کا گولا، پوڑی پسی، ہچکی، کجلی، امراض قلب، یرقان، پیٹ درد، امراض جگر، پتری، سلسل بول یعنی پیشاب کے قطرے جاری ہونا، پیشاب کا رک جانا یعنی پراسٹیٹ وغیرہ امراض میں کامیابی کے ساتھ مشتمل ہے اور بہت مفید دوا ہے۔ اس صورت میں مقداری خوراک کیا ہے؟ تو مقداری خوراک یہ ہے کہ آپ اس کو باریک صفوف بنا لیں اور 500 ملی والے کیپسول یا 1000 ملی والے کیپسول جو ہے بھر لیں اور صبح دوپہر شام ایک کیپسول آپ استعمال کریں۔ کیپسول کے بغیر یہ صفوفاً بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کیپسول جو ہے اس کا برابر مقدار اور برابر وزن ہے، اس کے استعمال میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اچھا، اس کے اور بھی خاص نسخہ جات ہیں اور خاص فوائد ہیں، تو ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آپ نوٹ کر لیں۔ تو پیچس کے لیے اس کا استعمال کس طرح ہے؟ پیچس کے لیے استعمال آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ حلیل سیاہ آپ نے لینا ہے 1 گرام مقدار جو ہے گرم پانی کے ساتھ 3 دن استعمال کریں تو 1 ہفتہ میں پیچس ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بدہضمی کے لیے صفوف ہرڑ، یعنی ہرڑ کو آپ باریک صفوف بنا لیں، وہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ پھر صفوف پیپل 20 گرام لینا ہے۔ حلیلہ کابلی یا کابلی حلیلہ اور منقع آلہ آپ نے لینا ہے 40 گرام۔ آپس میں کوٹ ملائے اور ایک گولی چنے کے برابر بنا لے اور رات کو کھانے سے پہلے تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انتہائی ہاضم بھی ہے اور بھوک بھی لگاتا ہے، تو یہ بہت مفید دوا ہے۔ اچھا، زخم کے لیے مرہم بھی اس سے بنا سکتے ہیں آپ، یعنی صفوف ہرڑ یعنی جو حلیل سیاہ آپ باریک صفوف کر لیں تو آپ نے وہ لینا ہے 2 گرام، اور 2 گرام ہرڑ آپ نے 20 گرام ویزلین میں ملانا ہے، ملا کر مرہم بنائے اور جلے ہوئے اور دیگر زخموں کے لیے بہت مفید ہے، آپ اس پہ لگا سکتے ہیں، آپ کو مکمل آرام ہوگی انشاءاللہ۔ بواسیر کے لیے صفوف ہرڑ
آپ نے لینا ہے 60 گرام، اور گڑ سیاہ آپ نے پرانا والا جو ہے پرانا گڑ سیاہ آپ نے لینا ہے 120 گرام۔ آپس میں ملا لے اور کوٹ کر 3 گرام کی لڈو جیسے لڈو بنائے، اور وہ آپ نے نیم گرم پانی کے ساتھ صبح و شام ایک صبح و شام نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ بواسیر کو مکمل سکون بخشتی ہے اور بواسیر کو رفع کرتی ہے۔ اور بواسیر کے لیے آپ نے اس کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی کرنا ہے۔ تو پرہیز کیا ہے؟ سرخ مرچ سے پرہیز کرنا ہے، گڑ سے، تیل سے، اور مسالہ جات اور مسور کی دال اور تمام گرم غذاؤں سے جو ہے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ تو بس ناظرین و سامعین، آج کے لیے ناکافی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس طرح مفید اور فوائد والے نسخہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اور اللہ پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کو سلامت رکھے، اور آپ سب کو جو ہے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔